السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سؤالي كيف يمكننا أن نتجنب الطرق السلبية في المدارس في مدارس أطفالنا التي يدرسونها؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسکول میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اس کے برے اثرات سے بچوں کو کس طرح بچا سکتے ہیں؟ یہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے ماں اور باپ دونوں کو قربانی دینی پڑے گی. آپ قربانی کے لیے تیار ہیں؟ بچے پیدا کرنا تو کوئی کمال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو بچے دے دیے. ٹھیک ہے، اب ان بچوں کی پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ فرائض بھی عائد فرمائے ہیں، کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہیں، کچھ بچوں کے حق ہم پر قائم کیے ہیں. ان حقوق کو ہم نے ادا کرنا ہے، ان کو فرائض کو ہم نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں سے دوستی کریں. بچپن سے ہی پتہ ہو کہ میری ماں، بچے کو پتہ ہو کہ میری ماں میری دوست ہے، میں نے ہر بات اس سے کرنی ہے. پتہ ہو کہ میرا باپ سخت نہیں ہے، آنکھیں نکال کے پھر مجھے نہیں دکھاتا، ڈانٹنا اور مارنا اس کا کام نہیں ہے، بلکہ میرا دوست ہے. اور پھر وہ ہر بات بچہ باپ سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ جب بچے 12 13 14 سال کے ہو جائیں تو وہ باپوں سے ڈرنے زیادہ لگ جاتے ہیں، ڈسٹنس دینے لگ جاتے ہیں. اس وقت چاہیے کہ باپوں کو اپنے قریب کریں بچوں کو. ٹھیک ہے، اور ان دوستی لگائیں. تو اس ماحول میں کوئی بھی بات جو باہر سے سن کے وہ آئیں گے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے، تو آپ اس کے اچھے اور برے پہلو جو ہیں ان کو ڈسکس کریں. یہ نہیں کہ اگر ایک بچہ یہاں کے ماحول میں کینیڈا میں رہتا ہوا آ جائے آپ کے پاس اور کہہ دے کہ میں نے اسکول میں لیکچر دیا تھا آج ہومو سیکچویلٹی پہ، ٹیچر نے ہمیں پڑھایا، تو آپ ہمیں کیا کہتے ہیں اس بارے میں ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا استغفر اللہ، تم بدمعاشوں والی باتیں کرتے ہو، 2 تھپڑ لگا دیں اس کو. یہ طریقہ نہیں ہے تربیت کا. سمجھ گئے؟ سمجھ آئی نا؟ یہاں تو بچوں کو شروع میں یہ ساری باتیں بتانی شروع کر دی ہیں نا یورپ کے ماحول میں، گندے ماحول میں. تو اس ماحول سے بچنے کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ بچے تم 6 7 سال 8 سال کے ہو، بھی تمہیں ان باتوں کا نہیں پتہ. 10 11 سال کے ہوگے تو تمہیں جو باتیں بتانے والی ہوں گی میں بتاؤں گا یہ کیا چیزیں ہیں، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اور یہ جو ہم جنسی ہے یہ اس کی کیا یہ کیسی برائی ہے، کس طرح ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور انسان کا جو آپس کا تعلق ہے مرد اور عورت کا وہ کیا ہے اور کیوں ہے، بقائے نسل کے لیے ہے، نہ کہ صرف شہوت کو مٹانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بچوں کو بتانی پڑیں گی اور ان سے ڈسکس کرنی پڑیں گی اگر وہ سوال پوچھتے ہیں تو. لیکن اگر ان کو آپ ڈرا دیں گے تو پھر وہ بچے کہہ دیں گے اچھا پھر ہم باہر سے، باپ کے پاس تو ہمارے سوال ہی کوئی نہیں، ماں کے پاس تو اس کا نہ جواب ہی کوئی نہیں، نہ باپ کے پاس ہے نہ ماں کے پاس، تو پھر ہم باہر سے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں، یہ لوگ تو جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں. اس لیے نئے جو ماحول ہے اس سے اپنے آپ کو بھی آشنا کرنا ہوگا، خود بھی جاننا ہوگا سب کچھ. اب اس سوچ سے باہر نکلنا ہوگا. یہ زمانہ جب بدلا ہے تو اس زمانے کے ساتھ اپنی نئی نسلوں کو بچانے کے لیے ہمیں اس کے لیے معلومات بھی لینی ہوں گی کہ اس کی برائیاں کیا کیا ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے قوموں کو برباد کیا ان برائیوں کی وجہ سے، اور ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح بچانا ہے. ان کو بتائیں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی باتیں بتا دیں قرآن کریم میں، اور یہ ہم مسلمان ہیں اور احمدی مسلمان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان برائیوں سے بچیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے ہوں. اور جو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے ہوتے ہیں ان کو کیا کچھ ملتا ہے، کیا کیا انعامات ملتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ ان سے سلوک کرتا ہے، کس طرح ان کی دعائیں سنتا ہے، اس طرح کے واقعات بھی ان کو بتائیں تاکہ ان کو ٹینشن پیدا ہو کہ نہ ہی صرف ایک بات سے ہم نے رکنا نہیں، بلکہ اس کے بدلے میں جو انعام ملنے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. منفی جو پوائنٹ ہیں اس کے وہی بتا دینے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو مثبت باتیں ظاہر ہوں گی اور ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ وہ بتائیں. تو اس طرح کے واقعات بتائیں، کہانی بتائیں، دوستی پیدا کریں، اور ان کو ایک حد تک اجازت بھی دیں گے کس قسم کے پروگرام تمہیں دیکھنے چاہیے جو تمہارے علم میں اضافے کا باعث ہوں. یہ نہیں ہے کہ انٹرنیٹ اور ٹی وی بالکل ہی بین ہو جائے، کہیں کہ دیکھو ایک حد تک دیکھو، اور اتنا دیکھو جو تمہارے دماغی صلاحیت کے مطابق اچھا ہے، اور جو تمہارے دین کے مطابق جس کی تمہیں اجازت ہے، اور جو تمہارے علم میں اضافہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے.
ٹھیک ہے، اس طرح کریں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اکثریت بچوں کو بچایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جزاكم الله أحسن الجزاء. هذا